نمازیوں کے لیے ایک اللہ نے جہنم کے اندر کنواں بنایا ہے جس کا نام ہے ویل۔ یہاں میں بے نمازی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نمازیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں۔ کیونکہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نا فویل للمصلین، کہ ویل ہے نمازیوں کے لیے، تو جب یہ قرآن میں نازل ہوا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ویل کیا بلا ہے، یہ ویل کیا چیز ہے، اور یہ نمازیوں کو اس میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ویل جہنم کے اندر ایک وادی ہے، جہنم کے اندر ایک کنویں کا نام ویل ہے، اور اس ویل کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسا کنواں ہے، وہ اس میں اتنی گہرائی ہے کہ اگر اس میں ایک بھاری پتھر اس ویل کے اندر، اس کنویں کے اندر ڈالا جائے تو 50,000 سال گزر جائیں گے اور وہ پتھر اس کی تلی میں نہیں پہنچے گا۔ یعنی 50,000 سال تک وہ پتھر گرتا رہے گا، گرتا رہے گا، گرتا رہے گا، اس کی تلی میں نہیں پہنچے گا۔ اس کے اندر وہ نمازی ڈالے جائیں گے۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے نمازی، وہ کون سے نمازی ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من چاہی نماز پڑھنے والے، رب چاہی نماز نہ پڑھنے والے۔ رب چاہی نماز کون پڑھتا ہے؟ جو پانچوں ٹائم پڑھ رہا ہے، دل کر رہا ہو تو بھی پڑھے، نہ دل کر رہا ہو تو بھی پڑھے، ٹھنڈ ہو تو بھی پڑھے، بیمار ہو تو بھی پڑھے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جو کبھی 2 وقت پڑھ لی، 3 وقت چھوڑ دی، کبھی 3 وقت پڑھ لی، 2 وقت چھوڑ دی، کبھی 5 پڑھ لی، کبھی 5 چھوڑ دی، یہ والے نمازی دنیا کے اندر اس ٹائم تقریباً 80% ہے۔ 80% جو کبھی کبھی پڑھنے والے ہیں، وہ اگر آپ نے 4 بھی پڑھ لی، 1 چھوڑ دی، تو آپ اس فہرست میں آ گئے، کیونکہ پھر وہ نماز آپ کی جو ہوئی وہ من چاہی ہوئی، رب چاہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے کچھ ایسے نمازی جو لیمار ہیں، جو بےمان ہیں، جو لوگوں کا روپیہ پیسہ کھانے والے لوگ ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اگر ان کی نیکیوں کو بڑے اونچے پہاڑ پہ رکھا جائے، بڑے پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ تحت الثری 7ویں زمین کے اندر چلا جائے، لیکن ادھر سامنے دعوے دار کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے مولا دنیا میں بڑا نمازی تھا، لیکن یہ بندہ اس نے ہمارا حق مارا تھا، پیسے مارے تھے، گالی سنائی تھی، ہم سے حق چھینا تھا، ہم دنیا میں کچھ نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینا شروع کرے گا، اس کی نیکیوں میں سے لے کے دینا شروع کرے گا، دینا شروع کرے گا، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب اس کے پلے کچھ نہیں بچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے 5 پیسے کسی کے ناجائز مار لیے تو اس کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی۔ پتہ نہیں ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ اس میں قبول کتنی ہو رہی ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن وہ نمازیں جو اللہ نے قبول کی ہوں گی، 5 پیسے اگر کسی نے مار لیے تو 700 اس کی مقبول نمازیں چلی جائیں گی۔ تو اس لیے نماز کا پڑھنا، عبادت کا کرنا،